تو ہندوستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان نے آج پیغام دیا کہ پاکستان میں اقلیتیں بھی محفوظ ہیں، پاکستان میں ان کے حقوق بھی محفوظ ہیں، اور پاکستان ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے کھلے دل کے ساتھ۔ ایسی بات نہیں کہ پاکستان کسی ایرے گیرے سے، کسی ملک سے، اس کے ہتھیاروں سے، اس کی افواہ سے ڈرتا ہے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان ریجن میں، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، پاکستان امن و آشتی چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے آپ بھی سکون سے رہیں، امن سے رہیں، اور ہم بھی امن اور سکون سے رہیں۔ لیکن اس امن اور سکون سے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو حل طلب مسائل ہیں ان کی طرف آیا جائے، ان مسئلوں کو حل کیا جائے۔ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے، کشمیر کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے، کشمیر کے مسئلے کا جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں نکالیں گے، امن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 8 لاکھ فوج کشمیر پہ رکھی ہے، آپ کی فوجیں روز اٹھ کے کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے، 60 سے زیادہ کشمیریوں کو پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنکھیں آپ لوگوں نے نکالی، ان پہ بارود پھینکا گیا، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو گھسیڑا جا رہا ہے، وہاں پہ کولگام میں، پلوامہ میں، مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کیا آپ نے، اور آپ ایک طرف یہ کچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف سکھوں سے آپ نالا ہیں، تیسری طرف آپ جو ہے وہاں پہ جو تعامل ہیں ان سے آپ الجھ پڑے ہیں۔ آپ کس طرح کے ملک ہیں؟ آپ دنیا میں کس طرح کا، آپ کا جو ہے پول پوری دنیا کے سامنے کھل چکا ہے۔ آپ دنیا میں جو ڈنڈورا پیٹ کے اپنے آپ کو ایک روشن بھارت کے نام سے پوری دنیا میں مشہور کروا رہے تھے، پوری دنیا میں مودی جا کے تقریریں کرتے پھر رہے تھے، آپ کا پول کھل چکا ہے۔ آپ بزدل ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ اقلیتوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے، آپ ظلم اور جبر آپ کی پہچان ہے، آپ کمزوروں پہ ستم ڈھانا آپ کا شعار ہے۔ آپ نے کشمیریوں کو، لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا ہے، آپ نے کروڑوں سکھوں کے حقوق کو غصب کر کے رکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا سکھوں کی جذبے، آج آپ نے دیکھا ہوگا سکھوں کی خوشی، آج آپ نے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں خوشی سے تیرتے آنسو، اور یہ پاکستان نے دیا ہے۔ پاکستان نے ان کو یہ خوشی دی ہے، پاکستان نے ان کے لیے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی خوشی منائے، ان کے حقوق پاکستان نے دیے سکھوں کو۔ آج وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے، وہ پوری دنیا سے پاکستان کا شکریہ ادا کرے، اور یہ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، پاکستان کا ایک بہترین امیج پوری دنیا میں گیا ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سکھوں کے جو گرو نانک تھے، ان کے جو سب سے پہلے گرو تھے جس نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی، وہ بنیادی طور پہ ہندو مذہب سے بلانگ کرتے تھے۔ انہوں نے ہندو مذہب کو پڑھا، ہندو مذہب میں اس کا جنم ہوا، اس کے بعد ہندو مذہب کی جو تعلیمات تھی، جو شدت پسندی پہ مبنی تعلیمات تھی، جو شرک و بدعت و خرافات پہ مبنی تعلیمات تھے، اس سے تنگ آ کے گرو نانک نے سکھ مذہب کو خیر بات کہا، اور اس کے جو اساتذہ تھے گرو نانک کے، وہ سارے مسلمان تھے۔ گرو نانک، آپ کو میں بتاتے چلوں، وہ مکہ اور مدینہ میں 1 سال تک رہے ہیں، وہ بغداد میں رہے، مسلمان اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کے فلسفے کو آپ اگر پڑھیں تو اس کا فلسفہ توحید کا ہے۔ گرو نانک، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ایک مسلمان صوفی تھے، اس کے جو فلسفہ توحید ہے، سکھ تو بعد میں جا کے ہندو کے کلچر سے متاثر ہو گئے، شرک و بدعت کی طرف بعد میں چلے گئے، ان کے جو گرو تھے اس کی تعلیمات میں توحید تھی، اس کا فلسفہ توحید کا تھا، وہ خدائے واحد یکتا اور اکیلے کی عبادت کو درست سمجھتے تھے، اس کے علاوہ سب معبودان باطل کو غلط سمجھتے تھے۔ سکھوں کو اس طرف بھی لانے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو گرو نانک بابا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کی تعلیمات شرک و بدعت یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کی ہندوازم سے ابھی جو ہے سکھ مذہب متاثر ہوا ہے، لیکن جو پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشن بڑھیں گے وہ توحید کی طرف بھی آئے گا۔ یہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ گرو نانک کے جو توحید سے متعلق لیکچرز ہیں، توحید سے وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، توحید سے متعلق اس کے بہت اچھے اشعار ہیں، وہ بھی نکال کے سکھ قوم کے سامنے رکھیں، جہاں کہ تمہارا اصل یہ ہے،
تمہاری بنیاد یہ ہے، تمہیں جس طرح ہندوؤں نے خراب کیا ہے، ہندوؤں نے جس طرح تمہیں سیاسی طور پہ دھوکہ دیا، اس طرح مذہبی طور پہ بھی تمہیں ہندوؤں نے سخت دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج جس کوریڈور کا پاکستان نے افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا، وہ پوری سکھ قوم کے لیے کسی جشن سے کم نہیں ہے۔ ان کے 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے، تو پوری سکھ قوم کے لیے، آزادی پسند، حریت پسند سکھ قوم کے لیے مبارک دن ہے آج یہ۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کے پاکستان اور سکھ قوم کے درمیان، میں بھارت کے درمیان نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان اور سکھ قوم کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے، اور ہندوستان کی جو مظلوم حریت قومیں ہیں وہ اپنی آزادی کی منزل سے ہمکنار ہوں گے۔ ہم